دلیلیں تھیں یا احادیث کچھ، تو یہ لوگ مانتے ہیں کہ پاک صدق کے حوالے سے، لیکن شہادت پہ کہہ دیتے ہیں کہ تو ہے ہی سراسر جھوٹ. اٹس ٹوٹلی رونگ، بالکل ہی غلط ہے، ہم مانتی کچھ نہیں ہے اس بارے میں. تو میں جاننا چاہتا تھا کہ کائنڈلی آپ مجھے کچھ ایسی دلیلیں دیں، سوری مطلب یہ بکس اسکالرس کی بکس ہے نا، جیسے میں نے ایک دو میرے فرینڈ نے مجھے کی بک یہ وہ اس سے نہیں، مطلب احادیث کی بک سے ایک جی دو جی ایسے حوالے ہیں ان اس کا ذکر. اور پہلا میرا کوشچن یہ ہے، اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے حضرت عائشہ کے بارے میں. میں اسپیشلی آپ اتنے دنوں سے فالو کر رہا ہوں، آپ کو آپ کے شوز دیکھ رہا ہوں، تو باتیں سن رہا ہوں، تو میں ہمیشہ ان کو ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں. جی اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے سنا ہے ان سے، مطلب ہم نے اپنے علماء سے جتنا بھی سنا ہے کہ بھی ویسے میں مولا علی کے دشمنوں کو بالکل بھی، جنہوں نے ان کے ساتھ جنگیں کی، جتنے بھی نہ، میں کسی کو بھی اچھا نہیں سمجھ. جی جی تو لیکن یہ کہ صرف ان کو اس لیے میں سمجھتا ہوں، صرف ایک یہ واحد شخصیت ایسی ہے جن کو میں ڈیفینڈ کرتا ہوں بعض اوقات اپنے سبھی لوگوں کے سامنے، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے آخری مطلب جنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ معافی مانگی اور توبہ کی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی، سارے روتی رہیں، اور اس طرح کی حدیث یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. اور دوسری یہ بھی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے خود بھی ان کو جو ہے وہ عزت سے جنگ کے بعد جو ہے وہ ان کی کوئی بے احترامی نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا. تو یہ ان سب باتوں کی وجہ سے میں جو ہے وہ مولا کی محبت میں ہی کی وجہ سے ان کی بے احترامی یا ان سے مطلب ان کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. تو کائنڈلی اس کے بارے میں بھی مجھے بتائیں کہ مولا علی کا ماننے والا ہو کر ان کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. دوسرا میرا کوشچن یہ ہے. اور تھرڈ کوشچن یہ ہے کہ مولا سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. تو میں نے یہ اہل سنت کی بک سے سنا ہے کہ مولا علی نے اپنے بچوں کے جو نام ہے نا وہ ابو بکر، عمر، عثمان ہیں. یہ بات ایک دل میں ایسی چبھی ہوئی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ شیعہ اسکالر بھی اکثر میں نے سنا ہے وہ دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں جی رکھے ہیں تو پھر کیا ہو گیا، ایک طرف سے رکھے ہیں، دوسری طرف سے اگر آپ دوسری طرف سے تو نہیں رکھے نا کسی. مجھے یہ دلیل بالکل سمجھ نہیں آتی، مجھے لگتا ہے یہ بالکل عجیب سی دلیل ہے مجھے کہ جی مولا نے نام کیوں رکھے یہ. اینڈ شکریہ، بہت بہت آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر، آن لائن سن لیں. تھینک یو میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. آپ نے 3 سوالیں پوچھی ہیں، سب ہر سوال کا ہر سوال میں اس میں جواب میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک منٹ میں کتاب لے کے آؤں. اچھا میرے محترم ناظرین، کا پہلا سوال تھا مسند اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے متعلق. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، جزء 6 چھاپ الرسالہ، مؤسسہ رسالہ میں یہ چھپی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین. یہاں پہ صفحہ نمبر 115 میں، صفحہ نمبر 115 یہاں پہ حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عبداللہ حدیث نمبر 3617، صفحہ نمبر 115، ولی حاشیہ نمبر 2 دیکھیں، حاشیہ نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے نا. اسناد نمبر 2، اسناد صحیح علی شرط مسلم، صحیح بشرط مسلم ہے. لأن احلف، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا لأن احلف باللہ 9، اگر میں اللہ سے اللہ کے نام پر 9 دفعہ
قسم کھا لوں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قتل قتلا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا، احب الی من احلف واحدۃ، اس کے مقابلے کہ میں ایک دفعہ قسم کھا لوں، انسان ایک دفعہ قسم کھاتا ہے نا، میں قسم کھاتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے مقتول گئے ہیں، شہید شہادت ہوئی ان کو قتل کیا گیا، ایک دفعہ قسم کھاؤں نہیں، میں 9 دفعہ قسم کھاؤں اسی بات پر، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ ایک دفعہ قسم نہ کھاؤں، 9 دفعہ قسم کھاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ کیا واضح بات ہے، عبداللہ ابن مسعود جو اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے، میں قسم کھاتا ہوں، ایک دفعہ نہیں 9 دفعہ قسم کھاتا ہوں، 9 دفعہ قسم کھاتا ہوں۔ وذلك بأن الله عز وجل اتخذه نبيا وجعله شهيدا، اللہ نے ان کو نبی بنایا، ان کو شہادت کا درجہ دیا، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے شہید گئے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جماعت کہتے ہیں کہ وہ خیبر میں 4-5 سال ان کی وفات سے پہلے، 4-5 سال پہلے وہاں پہ زہر دیا تھا، اس سے وہ مرے تھے، حالانکہ یہ اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، انسان کو اگر زہر دیا جائے تو 5 سال کے بعد اس زہر سے مر جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لقمہ کھایا ہی نہیں تھا، وہ اس میں معجزہ یہی ہے کہ ایک عورت تھی، یہودن تھی، اس نے گوشت پکایا ہے، گوشت کی ران جو ہے اس کو پکایا، اس کو روسٹ کیا ہے، اس میں زہر ڈالا ہے، تو اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، وہاں پہ ایک صحابی بیٹھا تھا، اس نے کھایا، وہ اسی وقت مرا تھا، اس نے منہ میں رکھا ہی مر گیا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے شہادت دے رہا ہے کہ مجھے میں زہر ہے، مجھے نہ کھاؤ۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار غیب میں سے ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے نہ کھاؤ، تو انہوں نے اس نے کھایا بھی نہیں تھا، اس میں سے یہ ان کے وہ پئی ہے، ان کے معجزات میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس نے کھایا تھا وہ اسی وقت مرا تھا، زہر اس طرح نہیں ہوتا کہ ابھی آپ کھا لیں پھر ٹھیک ٹھاک ہیں، پھر بھائی وہ 9 سال 4-5 سال کے بعد، یہ بھی قول کہ اسی زہر سے مرے، یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر انہوں نے لقمہ منہ میں بھی ڈالا بھی ہو، مثلا وہ بیمار ہوئے ہیں تو وہ ٹھیک ہو گئے تھے، پھر زہر اگر آپ کہتے ہیں نا آپ مرتے نہیں ہیں تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں، پھر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر اس سے آپ مرتے نہیں ہیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ علماء کے کیا ہے، علماء کے اقوال ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید ہو گئے تو اس زہر سے شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک فرضیہ ہے علماء کا، لیکن جو ثابت ہے آپ کے کتب سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا۔ اور بخاری میں وہ حدیث ہے نا کہ ان کے منہ میں وہ ڈالتے تھے، عائشہ جو ہے ان کے منہ میں ان کی بیماری کے وقت کوئی چیز ڈالتی تھی وہ، تو ہمارے روایات اہل بیت علیہ السلام کے، اور وہ حدیث اللدود کہتا ہے، لدود بخاری میں، اگر چاہے میں آپ کو دکھا دوں، وہ بڑا عجیب حدیث ہے وہ بخاری میں، جیسے عائشہ کی دوسری حدیث ہے نا وہ میک سینس نہیں کرتی، اسی طرح میک سینس نہیں کرتی، میں آپ کو دکھاؤں وہ حدیث، یہ بخاری ہے عزیزو، بخاری کتاب دار احیاء التراث العربی، ٹھیک ہے نا، یہاں پر کتاب المغازی میں حدیث نمبر ہے 4658۔ عائشہ نے کہا لددناہ فی مرضہ فیجعل یشیر الینا اللہ تلدونی، ہم نے ان کی منہ میں، لدود بولتے ہیں کسی کے منہ میں دوائی ڈالنا، کسی منہ کے منہ میں ڈال دینا، جیسے بچے کے منہ میں وہ نہیں کھانا چاہ رہا آپ ڈال دیتے نا، ہم نے ان کے منہ میں دوائی ڈال دی، تو انہوں نے اشارہ کرنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بول نکل سکتے، اشارہ کرتے ہیں کہ مجھے نہ دیا کرو، میرے منہ میں نہ ڈالو، اچھا فقلنا کراہیت المریض للدواء، ہم نے کہا اس کی پرواہ نہیں ہے، ان کو دوا ان کا کیا سننا، مریض بیمار جو آدمی ہے اس کو دوا پسند نہیں ہوتی، تلخ ہے اس لیے، جیسے کہ کوئی بچہ ہے، پیغمبر کا حکم ہر حالت میں واجب الاتباع، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہ دو تو نہیں دینا چاہیے، ہم نے زبردستی ان کو کھلا دیا، اچھا فلما افاق قال الم انهكم ان تلدونی، جب وہ ہوش میں آیا، یعنی ہوش میں تو پہلے سے تھے، وہ اشارہ کر رہے تھے کہ مجھے نہ دو، اب کچھ بدن میں طاقت آئی ہے بات کرنے کی، کہہ رہے میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ مجھے دوائی نہیں دینا، قلنا کراہیت المریض للدواء، انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ آپ کو ویسے ہی دوا کا مزہ پسند نہیں ہے اس لیے آپ نے کہا ہوگا، جیسے عائشہ مثلا اس کی ماں ہے، وہ چھوٹا بچہ ہے، اس طرح، اچھا تو انہوں نے کہا لا يبقى احد في البيت الا لد وانا انظر الى العباس فانه لم يشهدكم، تو انہوں نے کہا کہ سب کو کھلا دو، گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کو کھلا دو، اور میں عباس کو نہ کھلاؤ کیونکہ عباس نے مجھے نہیں کھلایا۔ تو یہ بہت عجیب جملہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوائی ہے، دوائی کی بات ہے، وہ منع نہیں کرتے کہ مجھے دوائی نہ کھلاؤ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔
تو ایسا کوئی پھر یہ جملہ بڑا عجیب ہے، اس سے زیادہ عجیب ہے کہ گھر والوں سب کو تم اب دوائی دے دو اب سب اگر یہ واقعا دوائی ہے تو گھر میں مثلا ابو بکر بیٹا ہے، عمر بیٹا ہے، جن لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی کچھ کھلایا ہے اور اس کے بعد وہ وفات ہو گئی ان کی، ٹھیک ہے نا. اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ پیغمبر، میں قسم کہوں گا 10 طبق قسم کہوں گا کہ وہ شہید مرے ہیں دنیا سے، قتل ہوئے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اب وہ کہہ دینا کہ سب کو دوائی کھلاؤ، یہ کوئی بیوقوف پاگل اس طرح ابھی میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے نا، اب میں کہتا ہوں کمرے میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کھا لیں یہ کوئی کباب ہے اور یہ کوئی چکن جلفریزی ہے کہ سب کو کھلانا چاہیے سب لوگ کھا لیں؟ یہ کوئی اس طرح کی بات تو کوئی نہیں کرتا. عائشہ کی حدیث میک سینس نہیں کرتی، ہم ان کو دوائی کھلا رہے تھے زبردستی اور وہ اشارہ کر رہے تھے کہ نہ کھلاؤ. تو اس سے جو ثابت ہوتا ہے نا وہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ہے کہ عائشہ، حفصہ، ابو بکر، عمر، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا عائشہ کو کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بن جائے گا لیکن تم کسی کو بتانا نہیں، حکومت اس کو ملے. جو ہی ان کو پتہ چلا کہ اگر پیغمبر مر جائیں تو حکومت ابو بکر اور عمر کو ملے گا تو فوراً انہوں نے اقدام کیا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اقدام کیا، ان کو زہر دے دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ اسی سے ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کی روایات ہمارے کتب میں موجود ہیں. اب دوسرا سوال آپ کا قسم کے متعلق تھا، ان کے اولاد کے ناموں سے تھا نا.